السلام علیکم۔ آل آؤٹ میں نسیم راجپوت میٹرو ون نیوز کے تمام ناظرین سے مخاطب ہے۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت ہے؟ کورونا ایس او پیز کا بھی خیال کر رہے ہیں؟ یعنی دیکھیں صورتحال بہت ہی مختلف ہو گئی ہے، ذرا اس کا دھیان رکھیں۔ کئی ساری ایسے ایونٹ ہیں ساری دنیا میں جو ملتوی ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، وہ تو بایو سیکیور ببل میں، میں اور آپ تو بایو سیکیور ببل میں ہی نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنا بایو سیکیور ببل خود بنانا ہے، ہم نے اپنی احتیاط خود کرنی ہے، اور ہمارے سے جڑی ہے ہمارے ساتھ رہنے والوں کی بھی احتیاط۔ تو پھر ہم احتیاط کریں گے تو پھر تمام کام خود بخود ہوتے چلے جائیں گے۔ زمبابوے ٹیسٹ میں ایک مرتبہ پھر پاکستان کی گرپ مضبوط ہو گئی ہے۔ 510 رنز 8 وکٹ کے نقصان پر اننگ ڈکلیئر کی۔ آج پاکستان نے جب دوسرے دن کا کھیل ختم ہوا تو زمبابوے نے 52 رنز پر 4 وکٹیں گوا دی تھی۔ پاکستان کی جانب سے آج عابد علی نے ڈبل سینچری سکور کی۔ انفارچونیٹلی نعمان آج جو ہے وہ سینچری سکور نہیں کر سکے، 97 رنز کی اننگ کھیلی اور 8ویں وکٹ کے لیے 169 رنز کی شراکت قائم کی نعمان نے اور عابد علی نے۔ پاکستان کے کئی بلے باز جو ہے وہ ناکام رہے۔ اظہر علی نے ایک سٹیٹمنٹ یہ دیا کہ جب اگر کمزور ٹیم کے خلاف نہیں کھیلو تو شور مچ جاتا ہے، اگر پرفارم کر دو تو پھر کوئی کریڈٹ نہیں ملتا۔ تو کمزور ٹیم کے خلاف اتنے سارے مضبوط کھلاڑیوں کو کھلانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم چیک کب کریں گے؟ کتنے سارے ایسے پلیئرز ہیں جو اس سیریز میں نہیں کھیل سکے۔ پہلا ٹیسٹ میچ اگر ہم دیکھتے ہیں تو 3 دن میں ہم 1 اننگ اور 116 رن سے جیتنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ تو یہاں پر تو ہمارے پاس پورا موقع تھا۔ شاہین شاہ افریدی کو آپ کنٹینیو کھلائے چلے جا رہے ہیں۔ بھئی آسٹریلیا کے خلاف کیا دھانی کو کھلائیں گے آپ؟ یہاں پر آپ دھانی کو کھلا سکتے تھے، شاہین شاہ افریدی کو آرام دے سکتے تھے۔ اظہر علی جو بات کر رہے ہیں کہ کمزور ٹیم کے خلاف رنز نہ کریں، تو کمزور ٹیم کے خلاف نہیں کھلاتے، انہیں سعود شکیل کو کھلا لیتے۔ اور بھی کئی ایسے آپشن آپ کے پاس موجود تھے جن کو کھلایا جا سکتا تھا۔ زاہد محمود کو بھی کوئی میچ کھیلنے کا موقع نہیں ملا۔ عبداللہ شفیق کو آپ لے کر گئے تھے یہاں پر۔ کئی سارے پلیئر، میں نام اگر گنوانا شروع کروں گا تو پروگرام اسی میں ختم ہو جائے گا۔ اتنے بڑے لاٹ آپ لے کے جا رہے ہیں، زمبابوے کے خلاف بھی آپ ان کو ٹرائی نہیں کر رہے، تو پتہ نہیں آپ کہاں پہ ٹرائی کریں گے۔ انڈیا کی ایگزامپل سب کے سامنے، ایون وہ سری لنکا سے کھیل رہے ہوتے ہیں، بنگلہ دیش سے کھیل رہے ہوتے ہیں، تو کوہلی کو آرام دے دیتے ہیں، بمراہ کو آرام دے دیتے ہیں، بھونیشور کمار کو آرام دے دیتے ہیں، روہت شرما کو آرام دے دیتے ہیں، اور وہ پھر بھی سیریز جیت جاتے ہیں کیونکہ ان کو ایک کانفیڈنس ہوتا ہے۔ ہمارا مائنڈ سیٹ چینج ہو کے رہ گیا، جو سچائی سے اگر آپ دیکھیں ہمارے ڈریسنگ روم کا مائنڈ سیٹ بالکل ڈیفینسو ہو گیا۔ ہم اگین زمبابوے جب تیسرا T20 میچ کھیل رہے تھے تو پھر بابر اعظم آ کے کہتے ہیں کہ 165 رن کا ٹارگٹ ہم نے رکھا تھا، زمبابوے کے خلاف 165 رن کا ٹارگٹ ہم لے کے چل رہے ہیں، ہم نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 160 رن سکور کیے۔ یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہو گیا۔ اس تیاری کے ساتھ ہم نے ورلڈ T20 کھیلنا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پاکستان کا مائنڈ سیٹ اس وقت ہے کیا؟ اتنا ڈیفینسو مائنڈ سیٹ جو مصباح الحق کا ہوتا تھا وہ اب بابر اعظم کا بھی ہو گیا۔ یہ سوچنا چاہیے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اعلیٰ حکام کو، جو زیادہ تر انگلینڈ میں ہی رہتے ہیں، لیکن سوچنا چاہیے کرکٹ آپ پاکستان کی چلا رہے ہیں، یہاں کے مسائل بھی سمجھنے کی ضرورت دکھائی دیتی ہے کہ ٹیم کا مائنڈ سیٹ ہو کیا گیا، اتنے ڈیفینسو اپروچ کے ساتھ ہم اپنی کرکٹ کو کس طریقے سے چلائیں گے، یہ ضرور سوچنا چاہیے۔ ایگریشن ختم ہو کے رہ گئی ہے، اسٹار ٹیم میں آ نہیں رہے ہیں، آپ سارے سینئر بیٹسمین، سارے سینئر کھلاڑی اٹھا کے میدان میں زمبابوے کے خلاف بھی اتار دیتے ہیں، یہ آپ کی تیاری دکھائی دے رہی ہے۔ بات کریں گے اس ٹیسٹ میچ پر بھی۔ پاکستان سپر لیگ کی بات جہاں تک بات کر لیں تو کل بڑا امپورٹنٹ اجلاس ہوا تھا پی سی بی کے اعلیٰ حکام اور تمام فرینچائزرز کے درمیان، اور یہ ڈیسیشن لیا گیا کہ جتنا بھی اب پی ایس ایل باقی بچا ہے وہ امارات میں کرایا جائے گا۔ یہ ڈیسیشن تو لیا گیا، خط بھی لکھ دیا گیا امارات کی حکومت کو، لیکن وہاں کے قوانین، پھر وہاں پہ ٹریننگ اور میچز کی صورتحال، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ، ویزوں کا مسئلہ، جتنے سارے مسائل ہیں وہ تمام کے تمام کے اتنے دن میں آپ حل کر لیں گے، یہ بھی ضرور دیکھنا ہوگا، کیونکہ 1 جون سے پاکستان سپر لیگ کے باقی ماندہ میچز کا آغاز ہونا ہے، اور پاکستان کرکٹ بورڈ یہ واضح کر چکا ہے کہ اگر ابھی نہیں تو کبھی نہیں، یعنی یہ پی ایس ایل پھر ہوگی نہیں، مکمل نہیں ہوگی۔ ایسے میں امارات کے وینیو کے لیے تمام فرینچائزرز بھی متفق تھے۔ ایک فرینچائزر نے یہاں بھی بات کی کہ آپ سری لنکا میں بھی کرا سکتے ہیں، یہ آپشن بھی آپ کو رکھنا چاہیے تھا، کیونکہ ابھی لنکا پریمیئر لیگ بھی کامیابی کے ساتھ وہاں پر ہوئی تھی، جہاں پہ گول گلیڈیٹرز ندیم عمر صاحب کی ٹیم نے بھی زبردست پرفارم کیا تھا۔ تو ایک آپشن آپ کے پاس وہ بھی تھا، لیکن آپ صرف ایک یو اے ای کی جانب دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس ٹائم بھی کم ہے، آپ ایک خط سری لنکا کو بھی لکھ دیتے، آپ کے لیے کم از کم چانسز موجود ہوتے۔ پھر این سی او سی کے ساتھ جو آپ میٹنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں عید کے بعد، کہ اگر خدا نہ خواستہ امارات سے کلیئرنس نہیں ملتی ہے تو پھر آپ کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ ہماری اطلاعات کے مطابق تو آپ نے کراچی کے اس ہوٹل کی بکنگ بھی کینسل کرا دی ہے کہ جہاں پر ٹیموں نے ٹھہرنا تھا، اور آپ نے تمام کے تمام اسٹاف کو جہاں پر ٹھہرانا تھا آپ نے تو وہ بھی ختم کرا دی ہے۔ تو پاکستان کرکٹ بورڈ یا تو بہت ہی سستی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، یا ایک دم سے بہت زیادہ چابک دستی دکھا دیتے ہیں کہ بکنگ کینسل نہیں کرانی چاہیے تھی۔ آپ اپنی کوششیں کرتے رہتے، وہ تمام کی تمام چیزیں آنے والے وقت میں ہم اپنے ایکسپرٹ سے بھی ڈسکس کریں گے۔ جہاں تک ورلڈ T20 کی بات ہے تو ایسا نہیں لگتا کہ یہ اکتوبر نومبر میں بھارت میں ہوگا، اب تو
تو ان پلیئرز کی جو آئی پی ایل میں کھیل رہے تھے ان کی بھی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں. پیٹ کمنز آسٹریلیا کے ٹاپ فاسٹ بالر کا بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ انڈیا میں ورلڈ T20 نہیں ہونا چاہیے. اس وقت جو صورتحال وہاں کی دکھائی دے رہی ہے, اس وقت یہ حال ہے انڈیا کا کہ بنگلہ دیش کے پلیئرز کو بھی جو ہے وہ انہیں چارٹرڈ فلائٹ میں جو ہے وہ بھجوانا پڑا. کولکتہ نائٹ رائڈر سے شکیب الحسن اور مستفیض الرحمان کھیل رہے تھے ایک دوسرے فرینچائز سے, ان کو چارٹرڈ فلائٹ کے ذریعے آپ کو بھجوانا پڑا. ایک ایک پلیئر کو چارٹرڈ فلائٹ سے بھجوائیں گے, وہاں پہ یہ مسائل جس طریقے کے لگ رہے ہیں. اس وقت کرکٹ مشکلات میں دکھائی دے رہی ہے, لیکن ہم پاکستان کرکٹ کی بات کریں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنی کرکٹ کو خود ہی مشکل میں ڈالتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. بات کریں گے تمام ایشوز پر. ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں پاکستان کے فارمر انٹرنیشنل کرکٹر, اپنے وقت کے زبردست مڈل آرڈر بیٹسمین, کرکٹ اینالسٹ, کمنٹیٹر سعید آزاد صاحب. تھینک یو ویری مچ سعید بھائی, بہت بہت شکریہ. ان کے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں پاکستان کا ایک اور بڑا نام, اس میں کوئی شبہ نہیں. انفارچونیٹلی پاکستان نہیں کھیل سکے, لیکن سائیڈ میچز کھیلے, ناک کر رہے تھے پاکستان کرکٹ کے دروازے پہ. کرکٹ کوچ بھی ہیں, فرسٹ کلاس کرکٹ, ٹاپ کلاس کھیلی, انگلینڈ میں کئی سیزن کھیلے, کوچ کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں. کرکٹ ایکسپرٹ, کمنٹیٹر علیم موسیٰ صاحب. تھینک یو ویری مچ علیم بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ہر دل عزیز شخصیت پاکستان کی, رحمان فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں, اپنی کرکٹ ٹیم بھی چلاتے ہیں. کرونا ایس او پیز کو کس طریقے سے اب اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے, کس طریقے سے لے کے چلا جا سکتا ہے, ایکسپرٹ اوپینین لیں گے ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ہربلسٹ اینڈ بہت کچھ. اب تو آپ کے بارے میں بتاؤں گا تو پھر ٹائم ختم ہو جائے گا, اتنے اشتہارات آلریڈی دکھائی دیتے ہیں. سعید بھائی, بات کر لیتے ہیں ٹیسٹ میچ پہ. کیا سارے ہی کھلاڑی کھلانا ضروری تھے؟ دیکھیں نسیم, پہلی چیز تو ہے کہ بہت ساؤتھ زمبابوے ہو یا بنگلہ دیش ہو, کوئی بھی پلیئر رن کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. مگر اب جب ہم جو ٹاپک پہ بات کرتے ہیں, پاکستان کی بہتری کے لیے بات کرتے ہیں, پاکستان کے فیوچر کے لیے بات کرتے ہیں, مینجمنٹ کی اپروچ کے لیے بات کرتے ہیں, اور جتنے بھی جو پازیٹیو جو پاکستان کی ٹیم جتنا دنیا میں نام ہے, ہم اس لیول پہ جا کے بات کرتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز نظر آ رہی ہے کہ نہیں نظر آ رہی. تو پہلی چیز تو ہے کہ کراچی والوں کو بہت بڑا, میں تو کہتا ہوں پی سی بی کا تھینک یو کہ کراچی والوں کو ایک انہوں نے ایوارڈ وہ دیا, گفٹ دیا کہ آج اس کو ٹیسٹ میچ پلیئر بنا دیا تابش کو. نہیں تو کراچی میں تو آپ کو پتا ہے پورے پاکستان سے 25 کھیل جاتے ہیں اور کراچی سے ایک کھیلتا ہے. یہ تو کراچی والوں کے لیے مبارکباد کہ تابش کھیل گیا, اور اس کی محنت, اور اس فواد عالم نے اور تابش نے ظاہر کر دیا کرکٹنگ سرکل میں کہ محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی. بیسیکلی ایک ٹیسٹ میچ کھیلے یا 50 ٹیسٹ میچ کھیلے, ٹیسٹ میچ کھیلنا ٹیسٹ میچ ہی پلیئر, ٹیسٹ کرکٹر بن گئے, ٹیسٹ کرکٹر بن گئے. بہت بہت مبارک ہو. اچھا دوسری چیز یہ کہ دیکھیں ساؤتھ سعید بھائی بہت اچھا کیا تابش کو کھلا رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ شاہین شاہ افریدی کو آرام نہیں دیا جا سکتا تھا, اظہر علی کو آرام نہیں دیا جا سکتا تھا, اور یہ میں اسی چیز میں آ رہا تھا. دیکھیں اب آپ نے جتنے بھی آپ کے سپر اسٹار بن چکے ہیں پاکستان کی نظر میں, دنیا کی رینکنگ کی بات نہیں کر رہا, آپ کے یہاں سپر اسٹار بن گیا شاہین شاہ افریدی, نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کا فیوچر ہے. اس کو یوٹیلائز ایسے کرنا چاہیے تھا کہ پیچھے مینجمنٹ کو پتا چلے کہ ہمیں مینجمنٹ کا ہمیں پتا چلے کہ یار یہ کوئی پلاننگ ہو رہی ہے پاکستان کے لیے, فیوچر کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے, مگر کوئی پلاننگ نظر نہیں آتی. آپ کو ایک چیز بتاؤں, 200 رن کیے اس نے بچے نے. آپ اس کی دیکھیں, میں یہاں نفسیات کو لے کے آنا چاہیے پاکستان ٹیم میں, یہاں ضرورت پڑتی ہے, اس پوائنٹ پہ ضرورت پڑتی ہے. آپ نے 200 رن کیے, سینئر پلیئر ہے وہ ڈومیسٹک کا, بہت کرکٹ کھیلی ہے, ایج وائز بھی اس کی ایج ہے. ایسے موقع پہ جب اتنا سیٹ ہو گیا تھا تو اس کو یہاں 300 رن کرنا چاہیے تھا. اس کے اندر سیلفش نظر آئی. یہاں یونس, میں یہی کہہ رہا ہوں, مائنڈ سیٹ میں چیخ رہا ہوں بار بار, یہ اس کا قصور نہیں ہے نسیم, یہ مینجمنٹ کا قصور. میں یہی بات کہہ رہا ہوں, اپنی جگہ بنانے کے لیے اس نے اپنے رن بھی مارے, اور ٹیم کو وہ دیکھیں یہاں گریٹ پلیئر, سر نعمان رن بال 100 کرنے جا رہا ہے, نعمان نے اتنے رن کر دیے. تو آج مجھے اس کی بیٹنگ سے مجھے یہ ہوا کہ ابھی بھی ڈپارٹمنٹ کا جو ٹیم کا مینجمنٹ کا اندر کا ماحول ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ فیئر کام ہو رہا ہو. اس کو اس نے کہا جتنے بھی ہو جائیں میں نے اپنے رن کر دوں, مجھے کوئی ریکارڈ کرنے نہیں جانا. اپروچ اس کی, مجھے اگلا میچ کھیلنا ہے. سر جہاں پہ یہ علیم موسیٰ صاحب اپروچ ہو جائے کہ میں نے اگلا میچ کھیلنا ہے, اور یہ جو ڈیفینسو اپروچ, یہ جو مائنڈ سیٹ بن گیا ہے, ایسا لگ رہا ہے بابر اعظم بھی اسی مائنڈ سیٹ میں ڈھلتے چلے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن. نسیم بھائی جیسے سعید بھائی نے بتایا, کیونکہ یہ خود بیٹسمین ہی ہیں, ان کو زیادہ اندازہ ہوتا ہے بیٹسمین کو دیکھ کے کہ وہ, لیکن کھیلتے یہ بھی سلو تھے کافی نہیں بہت اچھا. میں سعید بھائی ویسے ہی کہہ رہا ہوں میں آپ کو, جی بہت زبردست. لیکن اس کے اگر آپ دیکھیں نا عابد علی کو,
تو وہ پیورلی اسے ایز اے ٹیسٹ بیٹسمین ہی رکھا ہوا ہے ٹیم میں. وہ ون ڈے کی ٹیم میں نہیں ہوتا, وہ آپ کی T20 میں نہیں ہوتا. وہ آیا بھی اپنی فرسٹ کلاس پرفارمنسز سے ہی ہے. پاکستان ادھر کتنے رن کر کے, خوشائن بات ہے کہ ایک ہمارے پاس پیورلی ٹیسٹ پلیئر ہے جو کہ بالیں کھیلتا ہے, ٹائم اپنا اسپینڈ کرتا ہے وکٹ پہ, بالرز کو تھکاتا بھی ہے اور بال پرانی بھی کرتا ہے. تو وہ ایک اس کا پازیٹیو سائن ہے. اور جیسے سعید بھائی کے ویوز ہیں کہ اس نے تھوڑا ٹائم زیادہ لیا, ہاں تھوڑی سی بالیں وہ زیادہ کھیلا ہے, لیکن وہ آپ دیکھیں نا کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوگا. ابھی بھی علیم بھی میرے برابر میں بیٹھا ہے تو اس وجہ سے ہی اس نے سمجھا نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ بیسیکلی ہے ہی اسٹروک پلیئر, وہ بڑا پلیئر ہے اور زیادہ رن کر سکتا تھا. یہی ہو رہی ہے علیم بھائی کہ مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں مصباح الحق کے ایک مائنڈ سیٹ کو سب جانتے تھے, ڈیفینسو اپروچ کے ساتھ جاتے تھے. جس وقت وہ ODI کے کیپٹن تھے بہت کرٹیسائز ہوتا تھا کہ بھائی ان کا اپروچ یہ ٹھیک ہے ٹیسٹ ٹیم کے لیے بہت اچھے, لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ شاہنواز دھانی اگر آپ کے پاس موجود تھے, شاہنشاہ افریدی کو آرام دے سکتے تھے. پچھلے ٹیسٹ میں ان کی ٹیم کی طاقت آپ نے دیکھ لی تھی. آپ اظہر علی کو آرام دینے کے بعد سعود شکیل کو بھی موقع دے سکتے تھے. کہنے کا مقصد ہے ساری دنیا آرام دیتی ہے اپنے کی پلیئرز کو مین ٹیمز کے خلاف, لیکن ہم زمبابوے کے خلاف دیکھیں ہمارے پلیئرز خود آرام نہیں کرنا چاہتے. انہیں پتا ہے کہ زمبابوے کے خلاف رن کرنا آسان ہے, آؤٹ کرنا آسان ہے, وہ بھی مینجمنٹ کے گلے پڑ جاتے ہیں. نسیم بھائی یہ نہیں کہ اگر وہ آسان ٹیم ہے یا ان کے ان ایکسپیرینس پلیئرز ہیں تو وہ بہت آسان ہوں گے ان کو. ابھی آپ نے دیکھ لیا اس نے 350 بالیں کھیلی ہیں نا اپنے 200 رنز کرنے کے لیے. ان کے فاسٹ بالرز کے آپ فگرز دیکھیں, ہر بالر نے ان کے 25 سے 30 اوور کیے اور ایک دو بالرز نے تو 25 اوور میں 48 رن اور 40-45 اس طرح سے رنز دیے ہیں. تو آپ یہ نہ کہیں گے سر لوز بال کو بھی اگر ہم ٹھکا لگانے بیٹھ جائیں گے ٹک 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 ٹک, کب تک پاکستان کرکٹ ٹک ٹک کے گرد گھومتی رہے گی سر. بیٹھ کے ان کے کھال اتار رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے کچی ٹیم کے اگینسٹ 0 پہ آؤٹ ہو گیا, یا تو وہ سر کس نے کرٹیسائز کیا مجھے بتائیں. بابر اعظم نے دونوں میچوں میں رن اسکور نہیں کیے, کسی نے کرٹیسائز کیا؟ ابھی تو کسی نے بھی نہیں کیا. اس ٹائم تو ہم اس کو بہت اوپر لے کے گئے ہیں. وہ ورلڈ کلاس نمبر 1 بیٹسمین چل رہا ہے اس ٹائم. وراٹ کوہلی سے آپ اس کو ہمیشہ کمپیریزن کرتے ہیں, جو کہ میری اپنا ویو ہے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے وراٹ کوہلی سے. اسے اس کی اپنی ایک کلاس ہے, وہ اچھی ڈرائیوز کھیلتا ہے, یہ بھی اچھی ڈرائیوز کھیلتا ہے, یہ بھی اپنا فوٹس یوز کرتا ہے اور ریسٹی پلیئر ہے یہ بھی. تو مطلب دونوں میں کوئی اتنا وہ نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر اب جو پریشر ہم ہی لوگوں نے ڈال دیا نا اس پہ بابر اعظم پہ, اب میرے خیال سے وہ جیسے ہمیں سائیکولوجسٹ چاہیے نا, ضرور چاہیے. اب ان حالات میں سائیکولوجسٹ کی ضرورت بہت زیادہ ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو میں بتاؤں گا. ڈاکٹر صاحب یہ جو بڑی یہیں سے ابھی میں آپ سے آتا ہوں SOPs پہ تو بات کرنے کے لیے, جو سائیکولوجسٹ کی بات کی اور آپ بڑے لیکچر بھی دیتے ہیں اس حوالے سے. ڈاکٹر صاحب بابر اعظم کو آپ نے کپتان بنا دیا, آپ نے ایسے وقت میں کپتان بنایا کہ جس وقت وہ میچ کر رہا تھا دنیا کے ٹاپ بیٹسمینوں کو, اور ابھی اس نے اپنی کرکٹ بھی بہت زیادہ نہیں کھیلی تھی. پھر اس کی ٹیم میں بھی جو ہے وہ ایسے پلیئر شامل ہیں کہ ایک کی جگہ ہے دوسری کی جگہ نہیں ہے, ایک کی جگہ ہے دوسری کی جگہ نہیں ہے, یعنی ٹیم بھی کمپلیٹ اس کو تیار نہیں ملی. تو ایسے میں سائیکولوجسٹ کتنا امپورٹنٹ ہے اسپیسیفک بابر اعظم کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا اس میں اتفاق ہوا ہے UK میں ایک ٹریننگ لینے کا. اینتھنی روبن بہت بڑا ٹرینر دنیا کا, تو یہ ٹریننگ میں نے لی ہے مائنڈ پاور کی کافی مختلف جگہوں سے. برائن ٹریسی ہے, ٹام مکارتھی ہے, اینتھنی, بڑے نام ہیں. اچھا میں نے دیکھا جو لوگ ان لوگوں سے ٹریننگیں لے لیتے ہیں نا تو لائف ہی چینج ہو جاتی ہے, ایک انرجی آ جاتی ہے, ان کو پتہ لگ جاتا ہے گول کیا ہے, فوکس کیا ہے, ٹارگٹ کیا ہے, میں نے کیا کرنا ہے. ہمارے لوگوں کے گول ہی نہیں بنے ہوئے, نہ ہی ہمارے موٹیویشن ٹریننگیں ملتی ہیں ہمارے کھلاڑیوں کو کہ تم نے کرنا کیا ہے, تمہارا گول کیا ہے. ہم یہ جو بات ابھی ہو رہی ہے یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر کھلاڑی یہی چاہ رہا ہوتا ہے, وہ عابد ہو کوئی بھی ہو, کہ میں اس وقت ان ہو جاؤں. ایک ماٹھی سی ٹیم ہے, چھوٹی سی ٹیم ہے زمبابوے کی, کوئی بڑی ٹیم نہیں ہے. اس کے مقابلے میں ہر بندہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں یہاں پہ ان رہوں, وہ پیشہ بولر ہو, وہ بیٹسمین ہو, پنجہ مارنے کی کوشش کرے گا, کرتے ہیں کہ میرا نام آگے نکل جائے, میں اپنے اسکور کر جوں, میں ڈبل سینچری کر جوں. ایک ہوتا ہے کہ کھیلنا ہوتا ہے پاکستان کے لیے, ٹیم کے لیے, ایک کھیلنا ہوتا ہے اپنے لیے. ویری گڈ. میں نے جو ابھی تک دیکھا, میں بھی کرکٹ کی ٹیم بنائی ہے, بڑی معذرت سے مجھے بڑا دکھ ہے, بڑے اچھے لڑکے ہمارے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں, لیکن میں بعض کا دیکھتا ہوں لڑکے اپنے لیے کھیل رہے ہوتے ہیں. میں ان کو موٹیویشن دیتا ہوں کہ یار خدا رہا آپ اپنے لیے نہیں کھیلو, ادارے کے لیے کھیلو. جب میرے پاس پہلی ٹیم تھی, جب شروع بنائی تھی تو 18 میچ ہم نے جیتے تھے لگاتار. وہ موٹیویشن میں دیتا تھا جو میں لے کر آیا ہوا تھا UK سے. ان کے گول بناتا تھا کہ تم نے بھائی صرف 35 سکور کرنا ہے, تم نے صرف 2-3 کھلاڑی آؤٹ کرنے ہیں, تم نے صرف اتنا سکور دینا ہے.
وہ ذہن بنا ہوتا تھا کہ یار تم نے یہ کرنا ہے. اب یہاں پہ ہر بندہ اپنے لیے کھیل رہا ہے. سر آپ کے ڈائریکٹر یوگی وجاج صاحب بھی بڑے زبردست موٹیویشن ٹرینر ہیں اور آپ نے بھی یہ والا کام بہت اچھا کیا. سر موٹیویشن ٹرینر کی ضرورت دکھائی دیتی ہے. ایک اور موٹیویشن ٹرینر ہیوسٹن امریکہ سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ساجد خان صاحب. السلام علیکم ساجد بھائی. وعلیکم السلام بڑے بھائی نسیم راج صاحب, آپ کو گریٹ سعیداد علیم بھائی کو اور وقار بھائی جو ڈاکٹر بھی ہیں اور ایک پاکستانی کرکٹ ٹیم چلا رہے ہیں. بہت پیاری گفتگو ہو رہی ہے, بہت خوشی ہو رہی ہے. ساجد بھائی یہ مائنڈ سیٹ کیا ڈیولپ ہو گیا ہے ساجد بھائی؟ پاکستان کرکٹ کا لڑکا اپنے لیے کھیل رہے, اپروچ ڈیفینسو ہو گئی ہے. ہماری جو مصباح الحق کے دور میں وہ کپتان تھے, وہ جو اپروچ تھی وہی اپروچ اب باقی کھلاڑیوں میں ڈیولپ ہو رہی ہے. یہ آنے والے وقت میں کرکٹ کا کتنا بڑا نقصان ہے؟ دیکھیں بہت بڑا نقصان ہوگا. پہلے تو میٹرو نیوز چینل عامر مسعود شیخ صاحب کو, ندیم عمر صاحب کو بہت بہت مبارک ہو. تابش خان کی یقینی طور پر بہت خوشی ہوئی, 15 سال سے اس کی محنت کو رنگ لے کے. ندیم عمر صاحب کو تو اس لیے ان کی کلب سے کھیلتے, اگر ندیم بھائی جی کھیل جاتا تو یقینی طور پر اور خوشی ہوتی. سعود شکیل کھیل جاتا تو اور خوشی ہوتی. یہ تمام چیزیں ندیم عمر صاحب کے کیریئر کے کریڈٹ میں اس لیے جاتا ہے, انہوں نے اس طرح کے کھلاڑی رکھے ہیں جو پاکستان کا نام روشن کر سکیں. جیسے علی موسیٰ بات کر رہے تھے, عابد نے 400 بالوں میں 200 رن بنائے. یقینی طور پر علی موسیٰ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ کرکٹ کھیل جاتے. وہاں بھی لائک ڈس لائک کی گریٹ فاسٹ بالر تھے, ہمارے اپنے لوگوں نے ان کا باریک کام کیا. اسی طرح سعید آزاد جو 200 فرسٹ کلاس میچ کھیلے, 4 انٹرنیشنل میچ کھیلے, مگر آپ اجاز احمد کو کھلا لیں, اجاز جونیور کھلا لیں, سلیم علی کو کھلا لیں, ان کی ٹائی ان سے ہوتی تھی. اور لائکنگ ڈس لائکنگ کا سلسلہ ہوتا تھا, اس وقت کی میرٹ کا قتل ہوتا. مگر آپ کا سوال بہت امپورٹنٹ ہے, اور پاکستان کرکٹ ٹیم میں آپ کے کرتا دھرتا جو 90 ٹیسٹ میچ کھلے, اظہر علی یہ ڈراپ ہو سکتے تھے, سعود شکیل کو یہاں کھلا سکتے تھے, دانی کو آپ کھلا سکتے تھے, شاہین شاہ آفریدی کو ڈراپ کر سکتے, مگر کڑوا گڈ کون کرے پیے گا, کون اس کو درد لے گا. مگر وہی بات ہے نسیم راجو صاحب, سب اپنے لیے کھیل رہے ہیں, ملک کے لیے کوئی نہیں کھیل رہے. جو زمبابوے کی ٹیم ہے تو میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی ٹیم ان کو بڑے آرام سے میچ ہرا دے گی. جو فیلڈنگ کا وہ کر رہے تھے, جو کیپنگ کا اسٹینڈرڈ تھا, ان کے فاسٹ بالر کا اسٹینڈرڈ تھا, شرم سے کہنا پڑے گا ٹیسٹ اسٹینڈرڈ نہیں ہے. اگر پاکستان ان سے کھیلے گی اور اس ٹیم سے کھیلے گی اور یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہوگا تو یقینی طور پر اب جس کو چاہ کے ان کے اوپر بٹھا دیں تو یہ تمام چیزیں ختم نہیں ہو سکتی. لائکنگ ڈس لائکنگ کا سلسلہ جاری ہے. جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بہت پیاری بات کی, ہمارے پڑوسی ملک انڈیا جو اپنے کھلاڑی کو ڈراپ کرتا ہے ٹیم بنانے کی سوچتا ہے, مگر یہاں ٹیم بنانے کے لیے سوچتے, اپنی لابی اسٹرانگ کرنے کے لیے سوچتے. جتنا اب ہمارے پاس یہ جو ذرائع بتا رہے, اب پنجاب سے 100واں ٹیسٹ کھلانے کے لیے تیاری ہو رہی ہے, کیونکہ بڑے عرصے ہو گئے کوئی 100 ٹیسٹ کھیلا نہیں. سلیم ملک کے بعد اور انزی کے بعد اظہر علی جو 90 ٹیسٹ کھیل کر چکے ہیں, 10 ٹیسٹ ان کو اور کھلانا ہے. تو کیا پاکستان میں یہی چیزیں رہ گئی ہیں؟ اور مجھے بتائیے پاکستان کے جتنے ورلڈ کلاس پلیئر بنے ہیں, کیا وہ میرٹ پہ بنے ہیں؟ کیا انزی کی بات کروں, سلیم ملک کی بات کروں, کیا اجاز احمد کی بات کروں, ان کو لوگوں نے بنایا, ان کے دوستوں نے بنایا, ڈریس روم میں رکھ کے ان کو پلیئر بنائے, میرٹ پہ تھوڑی آئے تھے میرے بھائی. یہ 25 سر آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ ڈریسنگ روم میں رکھ کے انہیں پلیئر بنایا. اس وقت ڈریسنگ روم میں پلیئر بنایا نہیں جا رہا, بلکہ اگر اس کا مائنڈ سیٹ پوزیٹیو بھی ہے, وہ بھی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ تبدیل کیا جا رہا ہے. ساجد بھائی ایسا لگ رہا ہے؟ بالکل لگ رہا ہے نسیم راجو صاحب, 101% لگ رہا ہے. ان کے مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے. اور پاکستان میں جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں, کوئی چیکل بیلنس نہیں ہے. احسان مانی کی بات کروں, وسیم خان کی بات کروں, ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے کیونکہ رہتے ہیں انگلینڈ میں, ان کو ڈرتی نہیں ہے پاکستان کے کرکٹ سے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو سوچنا پڑے گا, اس سوچ اگر پاکستان کرکٹ ٹیم آگے ورلڈ رینکنگ میں جائے گی, ورلڈ کپ میں جائے گی, نہیں جیت سکتی. پاکستان 4 میں 6 میں بھی نہیں آئے گی. جو پاکستان کے کھلاڑیوں کی کارکردگی ہے, جو پاکستان کی ماڈرن کرکٹ میں سوچ ہے نا, بہت پیچھے. بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں ساجد بھائی, آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ یہ جو ہماری اپروچ ہے یہ بڑی نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے پاکستان کرکٹ کے لیے. اس کو سمجھنا چاہیے. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ جی ٹیم تو جیت رہی ہے, اننگ سے جیت رہی ہے, اور آپ جو ہے وہ بات کریں, کرٹیسائز کریں, لیکن جو لوگ کھیل کو سمجھتے ہیں وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے کہ ماڈرن ڈے کرکٹ کے اندر جو دماغ ٹیموں کا بن چکا ہے, جو امپرووائزیشن ان کی دکھائی دے رہی ہے, جو پاور ہٹنگ ان کی دکھائی دے رہی ہے. ایون بابر اعظم جو ہے وہ ہمارے لیڈر ہیں T20 کے. بہت سارے لوگوں کو یہ بات بری لگے گی, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, میں بھی بابر کا بہت بڑا فین ہوں, کمال کے بیٹسمین ہے. ٹیسٹ کرکٹ کی بات کروں, ODI کی بات کروں, لیکن T20 کرکٹ میں جو امپرووائزیشن چاہیے
وہ میں بابر میں بھی نہیں دیکھتا. وہ مس ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے پاکستان کرکٹ میں. جہاں پر آپ شرجیل خان اور فخر زمان جیسے اوپننگ پلیئر کو باہر بٹھا کے رکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو مائنڈ سیٹ کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کتنے ڈیفینسو ہیں کہ ہم بچ کے چلیں کسی طریقے سے 160 170 رن کر لیں. ایسا سوچتے رہیں گے تو پھر ہم ہمیشہ پیچھے ہی رہیں گے. ورلڈ T20 پر بھی بات کروں گا, PSL پہ بھی بات کروں گا. ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں, واپس آتا ہوں. لیکن ندیم عمر صاحب کو بہت بہت واقعی مبارکباد, جتنے انہوں نے پلیئر دیے. ان کی ٹیم اعظم خان کتنے پلیئرز کو سامنے لے کر آئے, زبردست آپ لوگوں کا کام ہے. تابش جو کھیلیں, بہت مبارکباد. بریک کے بعد آتے ہیں تو بات کرتے ہیں. آل آؤٹ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کرکٹ ٹیم 2 مرتبہ ضرور آل آؤٹ کر لے گی زمبابوے کی ٹیم کو, جو ان کی صورتحال دکھائی دے رہی ہے. جس طرح آج ان کی پہلی 4 وکٹیں گری ہیں, اس پر ہم آگے بھی بات کر لیں گے. ذرا کچھ پاکستان سپر لیگ کی بات کر لیتے ہیں, جس کے بارے میں کل امپورٹنٹ اجلاس ہوا تھا اور یہ ڈیسیشن لیا گیا ہے کہ پہلے مرحلے میں یہی کوشش کی جائے گی کہ یہ امارات میں ہو. سعید بھائی, امارات میں کرانے کا جو ڈیسیشن ہے اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کہیں زیادہ بہتر حالات دبئی سے ہیں, بہتر ہیں. اگر پاکستان میں نہیں ہو سکے گا تو یہ دبئی میں نہیں ہو سکتا. وہاں کی حکومت نہیں ایگری ہوگی. جس طرح سے تھوڑی سی میری انفارمیشن ہے, اس لیے کہ میری فیملی وہاں رہتی ہے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ دبئی میں کرا لیں گے. ہاں, سری لنکا کا جو میں سمجھتا ہوں کہ سری لنکا میں ابھی ہوا تھا اور وہاں اتنی زیادہ یہ کورونا کا ایک آنر نے سجیشن دی تھی لیکن اس پہ بات ہی نہیں کی, مگر اس پہ ہو سکتا ہے, مگر دبئی میں نہیں ہو سکتا. اور پاکستان میں زیادہ حالات اچھے ہیں دبئی سے. میں آپ کو سر ابھی گول گلیڈیٹرز نے وہاں پرفارم کیا تھا, وہ تو یعنی اس سے بہتر ہے. بہتر ہے بالکل. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر جیسے ابھی انہوں نے بات کی کہ پاکستان میں حالات بہتر ہیں, لیکن ہم نے یہاں پر دیکھا تھا کہ قوانین کی پاسداری نہیں ہو سکی. ڈاکٹر سہیل سلیم آپ جب باہر ہو گئے تو مختلف باتیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, جب کرکٹ بورڈ میں ہوتے ہیں تو بالکل ایک مختلف ہوتے ہیں. لیکن وہاں پہ آپ قوانین پہ عمل درآمد کرا لیں گے اگر تیار ہو جاتے ہیں. علیم بھائی کیا کہتے ہیں جی؟ وہاں ہم تو نہیں کرائیں گے نا, وہ تو انہی کا, یہاں سے تو صرف لاجسٹکس کو ایک وہاں ہوٹلنگ وغیرہ بک کرنی ہوگی. باقی تو ان کے اپنے SOPs ہیں, آپ عمل نہیں کریں گے وہ اگلے دن آپ کو کہیں گے بیگ اٹھائیں اور چلے جائیں. ہمارے یہاں تو تھوڑی سی لینینسی یہ ہے نا کہ ہمیں ہر کسی سے مطلب, کیونکہ ہمارا اپنا پروڈکٹ ہے, ہمارے ملک میں ہو رہا ہے, اس کو ہم نے دیکھتے ہوئے پھر اپنے امیج بھی بلڈ کرنا ہوتا ہے. اب وہاں جا کے تو امیج آلریڈی بلڈ ہو جائے گا. جیسے سعید بھائی کہہ رہے ہیں ان کی فیملی وہاں ہے, اور میں نے بھی آج تھوڑا سا سنا تھا. لیکن سعید بھائی تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہونا چاہیے. علی میں تمہیں بتاؤں, یہ دیکھیں اب انٹرسٹ جو PSL کا جو بقیہ رہ گیا ہے, جو مارکیٹنگ کا تھا, جو پیسے کا تھا, جو کرکٹ جتنے فرنچائز لوگ کے جتنے پیسے لگے ہوئے ہیں, بہت بڑا نقصان ہے. مگر ان کو دبئی سے نہیں ہے, ان کو پہلے اپنے کنٹری دیکھنی ہے. سعید بھائی انہوں نے اپنی کنٹری بزنس مین ہے, مگر وہ اتنا, اب وہ اس دیکھیں انڈیا ابھی اس وقت پوزیشن ایسی ہے. میں آپ کو بتاؤں, انگلینڈ کی وہاں سے کوئی فلائٹ نہیں ہے, اور ویسے بھی بزنس مین ہے تو اربوں روپے کا تو انہوں نے ویسے ہی وہ, سر ابھی تو میں نے بتایا نہیں, تمام کے انڈیا کی سب فلائٹ خط لکھا گیا ہے صرف انہیں. نہیں ہوگا, دبئی میں نہیں ہوگا. اور اگر یہ کروا سکتے ہیں مگر کروا نہیں سکتے, یہ اپنے سر سے ٹوپی اتار رہے ہیں. سر حکومت ٹو حکومت اگر بات چیت ہوتی ہے تو نہیں اتنا زیادہ اس وقت پوزیشن ایسی نہیں ہے نسیم کے یہ کورونا کے سلسلہ میں اسپورٹس کو اتنی ویلیو دیں کہ اپنی کنٹری کو وہ کیا لاجسٹک ڈپارٹمنٹ PCB کا یہ کام کر لے گا اتنی جلدی, تمام چیزوں کو ارینج کر لے گا؟ میرے خیال سے کل منع کر دیا ہے انہوں نے, کہا کہ اس طرح کے پینڈیمک میں اور اب جو حالات چل گئے ہیں تھرڈ پاکستان میں نہیں, آپ کیسے کر سکتے ہیں. ہاں پاکستان میں انہوں نے تو کلیئرنس دے دی ہے کہ کورٹ گیند آپ کے کورٹ میں, آپ چاہیں تو دبئی میں کریں, آپ چاہیں جہاں بھی کریں. جواب بہت سخت ملا ہے جو میرا اندازہ ہے, کیونکہ جو انہوں نے ہوٹل وغیرہ کی بکنگ واپس سے ختم کر دی ہے نا, وہ جواب ایسا ہی ہے کہ یہاں نہیں ہو سکتی آنے والے وقتوں میں, قریب میں, مطلب دسمبر تک. تو آپ حساب لگا لیں جس طرح سے ہوٹل بک کرا کے پھر اس کو ختم کیا, تو وہ ایک یہ ہے مسئلہ کہ مطلب یہاں سے جواب مل گیا, کیونکہ ہم لوگ نہیں کر رہے نا SOPs پہ عمل. آپ دیکھیں بازار اسی طرح بھرے ہوئے ہیں, لوگ بغیر ماسک کے گھوم رہے ہیں. لیکن ٹیمیں اور کھلاڑی تو بایو سیکیور ببل میں ہوں گے, جس کے لیے باقاعدہ ایک کمپنی کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں. آپ کا ڈرائیور, آپ کا باورچی جو ان کو کھانے دے رہے, جو ان کے باقی کام کر رہے ہیں, ان کے تو ٹیسٹ نہیں ہوئے نا, وہ تو غریب لوگ ہیں, ان کو تو کھانے کو پیسہ مل جائے وہی بہت ہے. اور یہ IPL ختم ہونے کے بعد باہر کا پلیئر بھی نہیں آئے گا, آپ کو بتا دوں. اور یہ سر دبئی آ جائے گا, پاکستان آنے میں شاید سوچے گا, اسی لیے شاید کہیں نہ کہیں چانس ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کس طریقے سے بایو سیکیور ببل کے حوالے سے جو پرابلم ہوئی تھی, اور اس وقت پاکستان میں کورونا کی جو دوسری لہر بہت خطرناک رخ اختیار کی ہوئی ہے, ایسے میں چانسز لگتے ہیں آپ کو؟ دیکھیں پاکستان میں تو چانسز نہیں ہیں, جو یہ
ख़त्म किया उन्होंने होटल की बुकिंग, मेरे से साफ पता चल जाता है कि यहाँ पे तो चांसेस नहीं है। हाँ, मेरे हिसाब से दुबई में चांसेस हैं, क्योंकि मैं रहा हूँ यहाँ 11 साल वहाँ पे दुबई में खुद भी, तो वहाँ के मैं रूल्स को बड़ा समझता हूँ। वहाँ पे वो सिर्फ SOPs को देखेंगे। सही कह रहे हैं लिम भाई, अगर वहाँ पे कोई नज़र आए तो उनको अगर वहाँ पे ओके कर देते अगले 1-2 दिन तक फाइनल हो जाएगा, 1-2 दिन तक पता चल जाएगा कि वहाँ पे दुबई में होना कि नहीं होना। ईद की छुट्टियां वहाँ भी हो गई ना आज से, कोई नहीं, ईद के बाद आपके पास टाइम बहुत कम है। असल में आपने 10 दिन का क्वारंटाइन करना है जो 21 तारीख से शुरू होना है, 21 मई से, देन 1 जून से आपने मैचेस खेलने, उसके बाद विंडो दिखाई नहीं दे रही है। देखिए ये हुकूमत के मामलात हैं, आपस में बड़े लेवल के मामलात हैं। अगर तो ओके करेंगे तो वहाँ पे हो सकता है, वहाँ पे SOPs को बड़ा देखा जाता है। वहाँ पे आप एक इशारा नहीं काट सकता बंदा, हमें यहाँ पे तो इशारे काट रहे जो मर्जी कर रहे हैं, वहाँ पे पता होता है कानून है। तो वहाँ पे वो करने वाले लोग हैं, मैंने देखा वहाँ पे उसको ये वो कर लेंगे अगर वहाँ पे हुआ तो दुबई के अंदर। लेकिन अभी तो वीजों का मसला है, इतनी आसानी से तो वो वीजे नहीं दे रहे हैं। फ्लाइट के शेड्यूल का मसला पहली बात है, देखिए- चले चार्टर्ड फ्लाइट से भिजवा देते हैं। प्लेइंग कंडीशन का मसला है, होटल्स का मसला है, इतनी जल्दी होटल्स कैसे अरेंज होंगे? सर देखिए, अगर ये करना चाहेंगे तो फिर सब कुछ अरेंज हो जाएगा बहरहाल, लेकिन मैं समझता हूँ ये होना चाहिए, ये टूर्नामेंट मुकम्मल होना चाहिए। क्यों? अगर ये अब टूर्नामेंट नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा। जहाँ तक SOPs की बात आप कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर आपको हमें पहले भी पता है, अभी तो डॉक्टर साहब लगे हुए हैं, शुरू हुए हैं, तो अब क्यों नहीं बोले? और हकीकत है कि यहाँ पे SOPs के मामले में बहुत ज़्यादा मसाइल आए उस वक्त जब ये वापस गए हैं। जी, जो तो हमें इस बात को postpone हुई मानना है। चाहिए, पोस्टपोन हुआ है। तो मकसद ये है कि अगर ये बाहर हो जाए, श्रीलंका में हो जाए, ज़्यादा चांस हमें चाहिए श्रीलंका को भी खत्म साथ करना। में कोशिश करें साथ आप। में ये जो कोशिश अगर करें। एक ओनर ने अगर मैं एक बात कहना जी। चाहूँगा, इस पे PCB का क्या कसूर है कि अगर कोई लड़का ब्रीच कर रहा है या कोई टीम मेंबर ब्रीच कर रहा है तो PCB सिर्फ बात ये है कि अगर मिसाल के तौर पे देखिए, बात इस प्रोग्राम के भाई, अंदर वो आपस की इस बात है। प्रोग्राम के अंदर अगर कोई आपस में जो है वो हाथापाई हो जाती है और मैं उसके बावजूद भी आपको बैठा रह दूं यहाँ पर, तो इसमें मेरा कसूर है, क्योंकि मैं कंडक्ट कर रहा था उस चीज़ को। ये मैं आपको सिर्फ क्रिकेट बोर्ड की एक एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि अगर जितने भी अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे वो उनकी जिम्मेदारी थी। बिल्कुल थी, सिंपल सी बात है। करोड़ों रुपया नसीम PC भाई, वो छोटे बच्चे तो नहीं, मैंने भी तो टूर्नामेंट पूरा ही किया ना तकरीबन, जब अपना डोमेस्टिक हुआ, एक लड़के के अलावा कोई ब्रीच नहीं हुआ, किसी ने कोई ऐसा रिस्क नहीं लिया कि हम एक जिम्मेदारी है। मैं अपने घर से 1.5 किलोमीटर दूर रह रहा था, मैं भी जा सकता था अपने घर डेली रात को खाना खाने या वैसे, लेकिन एक जिम्मेदारी थी कि नहीं यार, अगर PCB पैसा इतना लगा रहा है। सर आप डोमेस्टिक को तो छोड़ दें सर, डोमेस्टिक की तो इतने एग्जांपल दे दूंगा, अभी आपको गिनाना शुरू कर दूंगा, आप एक की एग्जांपल दे रहे हैं, मैं पता नहीं कितनी गिना दूंगा आपको। अल्हम्दुलिल्लाह कोविड किसी को सर नहीं आया, कोविड उसका नहीं नाम हुआ, कोई कहने ऐसा का मसला मकसद नहीं है कि इतना ज्यादा मॉनिटरिंग भी नहीं हो रही थी जितनी मॉनिटरिंग देखिए PSL में हो रही थी। वो सूरत-ए-हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अली मूसा से मुझे समझ में ये नहीं आ रहा, अली मूसा डोमेस्टिक क्रिकेट से PSL को मत मिलाओ खुदा के वास्ते। उस PSL नहीं, के बॉडी तो सईद भाई आपने वही है ना, पूरी दुनिया में PSL की हमारी बदनामी मुल्क की गई है। आप डोमेस्टिक क्रिकेट से PSL को मिला रही है। अब इंडिया में आप देखिए, इंडिया में भी इंडिया सूरत-ए-हाल आप ही हो बताएं गई। ना, अब साजिद कैंसिल खान हो साहब गया से ना जरा राय ले लेते हैं। साजिद खान साहब, बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीमें आना शुरू हुई हैं। इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान का विजिट करना है। अगर हम PSL जाके गैर मुल्क में खेलते हैं, हम जाके इमारात में खेलते हैं, तो क्या इंग्लैंड को दोबारा पाकिस्तान लाने में आसानी होगी या फिर और मुश्किलात बढ़ जाएंगी? देखिए, मुश्किलात तो अली मूसा साहब बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की बात हो रही है, पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहे हैं अली मूसा साहब। मैं आपको पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास मैचों की मैच रेफरी नदीम खान से कह के मजीद 4 दिला दूंगा। बात आपको सच की कह रहे हैं, आप बात क्या कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। आप पाकिस्तान की मॉडर्न क्रिकेट में बात कर रहे हैं। सुहेल सोहेल ने खुली खिलाफ वर्जी की, बबल की डॉक्टर रियाज ने खिलाफ वर्जी की, इमाम अलग ने गोल मार्केट पे जाकर 2020 पे खिलाफ वर्जी की। कोई कहने वाला था? कोई कहने वाला नहीं था। डंके की चोट पे आपका ऑफिशियल सिंध के चले गए खाना खाने, उसका बीमार हो गए। बात ये हो रही है, आपको सच की करो अली मूसा साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डिफेंड नहीं करो। केक आपको मिल गया होगा, समी बदली ने आपको केक भिजवा दिया होगा, मैं नदीम खान से आपको 4 मैच दिलवा दूंगा। मगर बात क्या हो रही है भाई? मैच दिलवा देंगे साजिद भाई। हम तो पाकिस्तान लेवल की बात कर, जिम्मेदारी ली है सारी। बात सुने यार, मेरी बात सुनो, मेरी मुकम्मल तो नसीब राजू साहब, मैं अमेरिका से बात कर रहा हूँ यार। नहीं ये वाकई में
بھائی ویسے علیم موسیٰ صاحب کو میچز تو ملتے نہیں ہیں, اب نہ ان کو پی ایس ایل میں رکھتے ہیں. کرکٹ سے پیار ہے, آپ دیکھیں کوئی میچز ملنا یا ملنا نہیں وہ تو قسمت کی بات ہوتی ہے, لیکن جو یہ ڈیزرو کرتے ہیں ویسے اتنے ملنے چاہیے. ساجد بھائی ناراضگی آپ کی اپنی جگہ پہ, لیکن علیم بھائی کا حق بنتا ہے. نہیں, ساجد نے جس لیول پہ آ کے بات کی ہے وہ یہ نہیں کہ ان کو میچ ملے, ساجد مگر بھائی یہ وہ بتائیں ہائی لیول کی ہاں یا بات نہ, کریں. مجھے ختم کرنا ہے پروگرام. ورلڈ T20 انڈیا میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ساجد بھائی ہاں یا نہ؟ ہو رہا ہے, انڈیا بھول جائے, انڈیا میں اوکے ڈاکٹر صاحب آپ کی رائے میں انڈیا میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہوگا بھی نہیں. علیم موسیٰ صاحب نسیم بھائی میں صرف 30 سیکنڈ لے لوں, 20 نہیں اتنا بھی نہیں ہے, چلے آپ نے بالکل 7000 پروگرام کیے ہوئے, آپ بھی ایک معنی رکھتے ہیں سر. آپ کے سامنے بیٹھ کے بولنا کوئی آسان بات نہیں ہے. 7000 پروگرام آپ نے کیے ہوئے ہیں. آپ بتائیں انڈیا میں ہاں یا نہ؟ انڈیا میں نہیں ہوگا ورلڈ کپ, نہیں ہوگا انڈیا میں نہیں. 4,500 بالکل ٹھیک ہے, بالکل جو صورتحال انڈیا میں واقعی میں دشوار دکھائی دیتی ہے. سعید آزاد صاحب بہت بہت شکریہ. علیم موسیٰ صاحب تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اینڈ تھینک یو ویری مچ ساجد خان صاحب. 2-3 ایشوز کو ہم نے ڈسکس کیا یہاں پہ. پاکستان سپر لیگ کا فیوچر کیا ہے, امارات میں ہوتی ہے یا کہاں پر ہوتی ہے, لیکن ایک آپشن اگر آیا تھا سری لنکا کا تو اس کو ضرور آپ کو ایک خط لکھ دینا چاہیے تھا اگر آپ کرانے میں واقعی سنجیدہ ہیں. کیونکہ اگر کرکٹ بورڈ یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں, یعنی کہ PSL 6 پھر ختم کرنی پڑ جائے گی, تو پھر وہ آپشن بھی سامنے رکھتے. پھر عید کے بعد آپ NCOC سے دوبارہ ملنے کے لیے جا رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے, اگر امارات میں آپ کو اجازت نہیں ملتی. اللہ کرے کہ تمام معاملات طے ہو جائیں. انڈیا کے معاملے میں جہاں تک ورلڈ T20 کی بات ہے تو تمام لوگوں کا کہنا ہے کہ انڈیا میں نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کرکٹ ٹیم کے مائنڈ سیٹ کے اوپر ہم نے آج جو بات کی ہے یہ ضرور سوچنا چاہیے. یا نسیم راجپوت اپنی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ چاہتا ہے. اجازت زندگی رہی تو پھر کل رات کو 10 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین اللہ نگہبان.